ڈان نیوز میں مجاہد بیرولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بلوچستان جن مسائل و مصائب سے گزرا ہے اور جن محرومیوں کا شکار رہا ہے اس پر گفتگو تو ہوگی، لیکن مستقبل کے حوالے سے بھی ہوگی کہ ماضی کے مقابلے میں آج بہت مختلف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب میں وفاقی وزیر محترمہ زبیدہ جلال کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ذرا ماحول کی جو اطراف ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو بڑا خوشگوار موسم دکھا رہی ہوگی۔ بلوچستان بڑے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرا ہے، اور خود زبیدہ جلال ایک خاتون ہوتے ہوئے، میں خاتون ہونے پر اس لیے زور دوں گا کہ مکران میں انہوں نے ایجوکیشن کے لیے تو کام کیا ہی، لیکن جب سیاست کے میدان میں بھی اتریں تو آپ کو علم ہے کہ نیشنلسٹوں کا ہمیشہ راج رہا ہے، سخت گیر نیشنلسٹ سردار نواب، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے الیکشن ہارا بھی، الیکشن جیتا بھی۔ اکثر شکایت کرتی ہے جب میں الیکشن جیتتی ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ پنڈی آپ پارا نے جتا دیا، ہارتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں دیکھیں عوام نے ان کو رد کر دیا۔ تو ایک تو یہ ایسا ہے نا، کانفلکٹ بہت ہے، بہت ہے۔ بیسکلی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خلاف ایٹ دی نیشنل اسمبلی لیول ایک تو بی این پی عوامی کا تھا، مطلب اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، اور اسی طرح بی این پی مینگل گروپ کا۔ اچھا۔ اور اب بی این پی مینگل گروپ کا بندہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آیا ہے، لیکن پھر بھی جب بھی سردار صاحب اٹھتے ہیں نا اسمبلی میں یا کہیں بھی موقع ملے تو کہتے ہیں زبیدہ کو تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا اسی لیے وہ کامیاب ہوئی۔ وہ یہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے تو اٹس بین اے 40 ایئرز جرنی، 40 سال سے میں اپنے لیول پہ بھی کام کرتی رہی ہوں، ایگزیکٹلی، اور پھر پالیٹکس میں آ گئی، پھر اس لیول میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں نے کچھ نہ کچھ کیا اپنے علاقے کے لیے، اینڈ دین اٹس مور دین دی 40 ایئرس، کیونکہ میرے والد نے بھی اسی سوشل سروس میں بہت کیا، اسی طرح میرے دادا نے کیا، تو ظاہر ہے لوگ کمپیئر کرتے ہیں۔ سردار نواب نہیں تھے نا، سردار نواب ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ مکران والے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ چیز ان کے، اینڈ دے کین ناٹ ایکسیپٹ کہ کوئی عورت یا کوئی ایسے بھی شخصیات ہوں گے جنہوں نے اس ملک کے لیے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے پاکستان کے لیے ہو، کام کیا ہوگا، اور لوگ ان کو ہم سرداروں سے زیادہ پریفر کریں گے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی لیے جب میں نے کہا کہ جب آپ کو الیکشن ہارا تو کہا کہ ہاں ایگزیکٹلی، ہاں ایگزیکٹلی۔ تو ابھی بھی میرے یہ انٹرسٹنگ بات نہیں کہ اگر آپ جیتی ہیں تو پھر یہ کہیں گے دیکھیے نا ہم تو کہتے تھے پنڈی آپ پارا سے پور پاتے، جبھی تو ان کو منسٹر آف ڈیفینس ڈیفینس پروڈکشن پہ نہیں آتے، ایگزیکٹلی، حالانکہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ جو ڈیفینس ہے وہ بیسکلی جو منسٹر ہیں اس کے انڈر سارے آپ کے ہیومن ریسورس جو فورسز ہیں وہ آتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفینس پروڈکشن جو ہے وہ ایکچولی آپ کا ڈیفینس کی جو ضروریات ہیں، مطلب فورسز کو، چاہے ایئر فورس ہو، جو چاہے آپ کے نیوی ہو یا آرمڈ فورسز ہوں، ان کی ضروریات کی پروڈکشن ایک بلٹ سے لے کے ڈرون جہازوں تک، روپے کا اسلحہ جو ہے، ایگزیکٹلی، وہ سارا پروڈکشن اس منسٹری کے اندر آتا ہے۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کا جو آپ ڈیفینس پروڈکشن کہتی ہیں تو صرف خرید و فروخت ہے اسلحہ کی، یا پھر بلوچستان کے حوالے سے اسے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی دیکھیں، ابھی میں جب آئی ہوں مجھے بھی تھوڑا سا شروع میں یہ ہوا، اور اکثر میرے فرینڈز، کلیگز، فیملی نے بھی پوچھا کہ ایڈوکیشنسٹ ہوتے ہوئے آپ نے ڈیفینس پروڈکشن میں کیا آپ کر سکیں گی، اور میرا جو کنسرن تھا واز بیسکلی کہ میں ایسی منسٹری مجھے ملے جس کے لیے، جو بلوچستان کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ ایجوکیشن ہیز بین ڈیوالوڈ، مطلب میرے دور میں اٹ واز اے ڈفرینٹ اسٹوری، 1999 2007 8 میں ڈیولوشن جب ہوا تو ظاہر ہے یہ سوشل سیکٹر سارے صوبوں کے طرف۔ اب ڈیفینس پروڈکشن میں میں جب آئی تو ایک تو میں نے کہا کہ میں کتابیں یہاں بھی ڈھونڈ لوں گی، تو جو، اور وہ کر دیا بھی، وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی، یو ہیو یونیورسٹیز، اپنی جو پی او ایف ہے اس کی یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح ایئر فورس کے ہیں، باقی بحریہ کے اپنے ہیں، سو دیر از اے لاٹ آف ایجوکیشنل کمپوننٹ آلسو،
NDU ہو گیا, NUST ہو گیا, تو یہ چیزیں ساری. بٹ بلوچستان کے لیے کمنگ ٹو دیٹ, الحمدللہ فائنلی, ناٹ فائنلی, لیکن جو یہ اس نئی گورنمنٹ کی ایک ویژن ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکنامک گروتھ کو اور اپنے فارن ایکسچینج کو بڑھانا ہے. جو حالات ہیں ہمارے, جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایز اے نیشن, دے آر گوئنگ ٹو بی ٹفر ٹائمز, اس کے لیے ہم سب نے تیار ہونا ہے. بٹ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے الحمدللہ I've been able to get the one more new shipyard construction. اچھا. اب تاریخ کو دیکھیں, جب پاکستان بنا تو we had 3 shipyards in پاکستان, ایسٹ اور ویسٹ میں. پارٹیشن ہوا, اس کے بعد مطلب after the partition we had these 3. پھر 1965 وار جب ہوا تو 2 شپ یارڈز ہمارے بنگلہ دیش چلے گئے اور ایک کراچی میں. 70 years and we did not think of the جو ہے اکنامک گروتھ جو سمندر سے ہمارے پاس آ سکتا ہے. اتنی ساحل بڑی پٹی تھی مکران کی جو ہے 700 پلس کلومیٹرز, 80% ان بلوچستان, 20 ان سندھ. انڈیا نے اپنے 43 شپ یارڈز بنائے ان دیز 70 ایئرس. بنگلہ دیش کے 26 شپ یارڈز بنے اور ہمارا ایک ہی ہے ابھی. سو آئی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ اٹ اپرووڈ فار گوادر. اور ابھی میں گوادر میں تھی, زمین کا دیکھ رہی تھی کہ ہمیں کہاں گورنمنٹ آف بلوچستان زمین دے گی اینڈ آل دیٹ. تو لوگوں کے کنسرنز پھر آ گئے کہ دیکھیں سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا, بلوچستان والوں کو کیا ملا. سی پیک مینز اے روٹ. ابھی تک وہ آپٹیمل گوادر اس پہ بارے میں کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے 5 ماہ میں آپ نے کیا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اس میں کیا ہوگا, اس میں آپ کا فارن ایکسچینج, کنسٹرکشن ہوگا کمرشل آف شپس, مینٹیننس اینڈ ریپیئرز آف شپس, اور آئل ٹینکرز سروس بھی ہوں گے یہاں. اس میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج سٹی. اچھا. جس میں لوگوں کے لیے جو بھی لیبر وہاں لگے گا یا جس لیول کے آفیسرز آئیں گے, اس میں یہ ہوگا کہ ان کی ایک سٹی, گھر, ساری چیزوں کی ذمہ داری انہیں ملے گا. یہ جو مکران والوں کو اور گوادر والوں کو شکایت یہ ہے کہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں. اب اس میں میں انشور کر رہی ہوں کہ زمین ہم نہیں خرید رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکویٹی بیسس پہ دو, کہ جتنی بھی اس کی ریونیو جنریشن ہوگی فار ایور, اس کا کچھ حصہ بلوچستان گورنمنٹ کو ہر حالت میں ملنا چاہیے. اور وہ اگریمنٹ بلوچستان گورنمنٹ ابھی بنائے گی. اسی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ہیومن ریسورس ہے فرام گریڈ 1 to 16 تک, ہم کہہ رہے ہیں انشور کرنا ہوگا کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کو گوادر اٹ ول بی ٹوٹل, ہم کہہ رہے ہیں 100% ہونا چاہیے. گوادر میں لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کی اتنی گوادر پورٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب پازیٹیوٹی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان آپ دیکھیں, پولیٹیکل انٹینشنز اور ول دیکھیں, اسی طرح صوبائی حکومت کے ساتھ ہم مل کے, اور ان کی جب تک جس دن یہ پورٹ کا ارتھ بریکنگ ہوگا اس دن سے ٹل کنسٹرکشن امیجیٹلی 5,000 جابز اپارچونیٹی ملیں گے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے اسکل لیبر ہو یا انسکلڈ, اور جو اسکل لیبر کی ضرورت ہمیں ہوگی وی ول آلریڈی انکارپوریٹ. ہمارا POF ہے, شپ یارڈ ہے کراچی, اسی طرح NRTC ہے, اسی طرح ہمارا HIT ہے. ہم بچوں کو میٹرک, انٹر, ان کو گریجویٹس کو لے جائیں گے اپنے خرچے پہ, منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن, ان کی ٹریننگ, اسکل ڈیولپمنٹ سائملٹینیسلی کرتے جائیں گے, تاکہ جب کام شروع ہوگا تو یہ بچے ادھر. کتنا ٹائم دیں آپ کو؟ You will have to give me another 2 months, کیونکہ NOC جیسے ہمیں زمین کی, not even 2 months, this month انشاءاللہ تعالیٰ سائن ہوں گے نا, but other practically way لوگوں کو جاب ملے. practically immediately ہم ان کو جیسے ہی زمین کی ارتھ بریکنگ ہو جائے گی, we will start picking up the students. We will start picking up at the end of 2019 ہم یہ سمجھیں کہ یہ workable ہوگا, اس میں بلوچوں کو انشاءاللہ جابز ان کے سامنے نظر آئیں گے, ان کے, and then
ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ جاب اپارچونٹی 5,000 تک نہیں رکے گا. وین فل آپٹیمل اس کی آپریشنل ہوگا ان 4 years 5 years ٹائم, تو آپ دیکھیں گے 20 سے 25,000 نوکریوں. یہ جو کہتے ہیں گوادر پہ ابھی تک اتنا شپنگ کا آمد و رفت نہیں ہوئی. کچھ جب ایک شپ آتا ہے تو اس میں آپ کو علم ہے کہ جی لاکھوں کروڑوں کا سامان آتا ہے, لے کے جاتا ہے. اس میں بھی کچھ پروگریس ہو رہی ہے. فار انسٹنس ایک ایکسپریس وے بننا تھا فرام دی پورٹ ٹو 0 point روڈ کی ایکسیسیبلٹی فار کنٹینرز اینڈ یو نو فار ٹرانسپورٹ, وہ آج تک نہیں بنی ہے. اور وہ پشین کا جو آپ سی پیک میں تھا, میں سی پیک پہ آنے والا ہوں. جی 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 میں ایک بریک کی طرف چلا جاتا ہوں آپ کی منسٹری کے حوالے سے, کیونکہ سی پیک کے سلسلے میں نہ صرف شکایت ہوئی بلکہ احتجاج تک کی نوبت آئی. میں نے آپ کے چیف منسٹر صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے بیجنگ نہیں گئے, ریپرزنٹیشن دی, تو ان کا کہنا تھا کہ جی صرف 5% رکھا گیا ہے, جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سی پیک اس میں مور ویسٹرن پارٹ کو ملے گا. یہ سوال کروں گا میں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہے. اور بریک سے پہلے سی پیک جو ہے سب کہتے ہیں جی گیم چینجر, جو ڈیولپ سٹی, مثلا یہ کہ کوئی کہے کہ بھئی لاہور میں اور کتنی ترقی ہوگی, پنجاب میں ماشاءاللہ اور ترقی ہو, یہ نہیں کہ اور ترقی ہوگی, نہیں کہ ایک ماڈل آپ نے بنا دیا. کراچی بھی ہمارا اچھا بھلا ہے, لیکن جو بلوچستان خاص طور پر نگلیکٹ رہا, مکران اس سے بھی زیادہ, بلکہ میں تو کہوں گا پشتون بیلٹ, تو یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھیں, اور یہ ابتدائی سے کنٹروورسی کا شکار ہوا کہ جناب نظر انداز ہوا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا بریک سے پہلے بھی کہ چیف منسٹر نے پروٹیسٹ بھی کیا, تو کیا اس کا کچھ پازیٹیو رزلٹ نکلا؟ جی پازیٹیو رزلٹ ان دا سینس, ابھی دیکھیں چائنیز گورنمنٹ نے ایک اگریمنٹ دیکھیں ہماری حکومتوں سے پہلے ہو گئی تھی, جس کو ہم انڈو نہیں کر پا رہے ہیں ابھی. جو بھی اگریمنٹ ہوئی جس نیت سے ہوا, دیٹس another story ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن میں یہ کہوں گی جو احتجاج ہوا جس میں ایک ورکنگ گروپ پھر چلے گئے, بٹ دا CM ڈڈ ناٹ گو, اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوا کہ دیر از اباؤٹ 200 ملین میرے خیال میں لگ بھگ گرانٹ بلوچستان کے لیے. گرانٹ ناٹ لون, گرانٹ ہے فرام دا چائنیز گورنمنٹ ڈائریکٹلی فار وچ پرپز؟ فار سوشل سیکٹرز, فار جاب اپارچونیٹیز, ایگریکلچر, انڈسٹریز, جاب اپارچونیٹیز بڑھانے کے لیے, اسی طرح ایڈوکیشن کے لیے. تو یہ اب ایک موقع ہمیں مل گیا ہے کہ جو لوگوں کے جینوئن کنسرنز ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ غلط ویسے ہی شور ہو رہا ہے, جینوئن کنسرنز ہیں, ان کے لیے ناؤ گورنمنٹ آف بلوچستان گاٹ دس پاکٹ آف منی, جس میں وہ ان چیزوں کو نیچرلی اسٹارٹنگ فرام گوادر اور دین دی مکران اینڈ ادر پارٹس آف کراچی گوادر روڈ تو ٹھیک ہو گئی. روڈ اصل مین یہ ہے کہ گوادر سے جو ہے جو ادر پارٹس ہیں وہ ہو گئے ہیں تقریباً. پشین روڈ کا جو بہت کنٹروورسی تھی تقریباً, دیکھیں گوادر کراچی روڈ was not actually part of the CPEC route. وہ that was a coastal highway link. ہاں ایٹ لیسٹ لوگوں کے لیے ایک سہولت ہو گئی for the people of بلوچستان اینڈ مکران. مین جو روڈ ہے وہ بن گیا تھا اپ ٹو ہوشاب, ہمارے دور میں بن گیا تھا فرام گوادر ٹو تربت ٹو ہوشاب. اب اس لاسٹ گورنمنٹ نے what they did is, and I would say the credit goes to the army not to the last government, کہ انہوں نے ہوشاب سے سوراب اور خزدار تک and then the highway you go towards کوئٹہ وہ بن گیا. اور ماشاءاللہ اب جو سفر ہے from Quetta to Gwadar all the way, it is only 10 hours. That is the kind of travel. گوادر کوئٹہ روڈ کا کیا وہ بھی, اور کوئٹہ سے اب یہ ہوگا, کوئٹہ سے کوئٹہ سے ٹو جوب, اور جوب سے اب یہ پورشن ایک رہ گیا تھا, جوب سے ڈیرہ اسماعیل خان. اس میں یہ اس مطلب اس کانفرنس اور جام صاحب کی وجہ سے اب وہ بھی فائنل ہوگا اور بنے گا انشاءاللہ تعالی, which is جوب ٹو ڈیرہ اسماعیل خان. So we are actually linking and finally going towards the CPEC route جو بہت ضروری تھا پہلے. اس کے علاوہ the Ratadero road وہ بھی is very much in the PSDP, اور یہ اگلے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنی جو لوگوں کے بلوچستان کے جو کنسرنز تھے
اسپیسیفکلی ویسٹرن روٹ کی ہم بات کرتے تھے. ہم کہتے تھے جو چائنیز لون تھا وہ پیسے سارے میٹرو اور اورنج ٹرین پہ لگے, تو اس کو تھوڑا سا نیچرلی پچھلی گورنمنٹ نے بہت سے مسائل ہم لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کریکٹ کیونکہ ضروری ہے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اب ناؤ یو آر فیسنگ اے نیو گورنمنٹ. آپ نے بڑے بڑے مشرف صاحب سے لے کر بعد میں تمام وفاقی حکومتوں کو فیس بھی کیا ہے, ان کو ڈیل بھی کیا ہے. تو خان صاحب کے بارے میں یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ جی بڑے ایماندار آدمی ہیں, کمیٹڈ آدمی ہیں. اتنے کوئٹہ کے انہوں نے وزٹ نہیں کیے, مکران ابھی تک آئے نہیں, اور میرا خیال آئی ہیو ڈاؤٹ کہ شاید اگر میں غلط نہیں کہوں تو ابھی تک مکران نہیں آئے. تو وہ جو ایک مخلوط حکومت ہے, بلکہ باپ نے تو بہت اہم رول ادا کیا سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی, تو کیسے ریلیشن چل رہے ہیں؟ ریلیشن اچھے ہیں. دیکھیں مسئلے نہیں, ریلیشن مطلب یہ کہ اس معنی میں نہیں کہ آپ سے کہتے ہیں جی ویلکم بھی, نہیں, ان دا سینس کہ دیکھیں خان صاحب نے جو انہیریٹ کیا, وی آر ایٹ سچ اے لیول اکانومی کے حوالے سے کہ بہت ابھی مشکل ہے, لیکن مشکل حالات اور بھی آنے ہیں. عوام شوڈ بی ریڈی فار دس. خزانہ جیسے ہم کہتے ہیں خالی بالکل, ایون ڈے ٹو ڈے میٹرز کو اور ان کے ایکسپنسز کو ڈھونڈنا وداؤٹ گوئنگ ٹو IMF از اے ہیوج چیلنج. تو ظاہر ہے یہ 5 مہینے ان کو ان چیزوں پہ لگ گئے تھے, اور زیادہ وزٹس انہوں نے نہیں کیے. فارن پالیسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بہت اچھا ایک نظر آ رہا ہے کہ دا وے وی آر گوئنگ ٹو آر نیبرنگ کنٹریز, ٹو آر گلف اسٹیٹس کے, اور اب آپ دیکھیں کہ ایون دی امریکنز وانٹ ٹو ٹاک ٹو اس اینڈ آل دیٹ. تو ایک اس لیول پہ ہم سمجھتے ہیں, ایون دا بلوچستان گورنمنٹ فیلز بیکاز وی آر ان الائنس, کو ہم سمجھتے ہیں ایک صحیح ڈائریکشنز میں ہم جا رہے ہیں. کمنگ ڈاؤن ٹو ڈسکسنگ آر ریلیشن شپ باپ اینڈ دی PTI, وی آر آن بورڈ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو, ہم بھی چاہتے ہیں جو مسنگ پرسنز کے بیسک ایشوز ہیں اس کی ایک جوڈیشل ان دا سینس کہ جسٹس جو ہے وہ ملے, بٹ تھرو دی جوڈیشری ملے. تو اس پہ بھی آل آف اس, ناٹ اونلی دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ ناٹ اونلی دی فیڈرل گورنمنٹ PTI کا, بلکہ ہمارے ساتھ آرمی بھی اس بات پہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ, اینڈ وی ڈسکس کہ کیسے ریزالو کریں. وہ جو یہ چلتے یہ بھی پوچھ لوں, یہ باپ کے بچوں کے درمیان جو لڑائی دیکھیں باپ کے 5 بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں بچہ بڑا پیارا ہے, فلاں جو ہے نیگلیکٹ ہو رہا ہے, سب بچوں کو برابر دیکھتے تو ایک نظر سے ہیں, لیکن اس طرح کی پارٹیاں ایگزیکٹلی. یو سی واٹ ہیپنز از کہ جو کلچر رہا ہے اس کے ہم بہت عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے پروونشل انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا ہے, ہماری اپنی انٹرسٹ زیادہ سپریم ہے. اور آپ کے یہاں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فلاں بکٹی کو اگر یہ دیا ہے تو مینگل کو دو, تو مینگل کو دے تو ہاں. اور مجھے ہمارا تو یہی مسئلہ ہے نا, in addition within our own tribal authority یا پاور, یا ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایگو ایشوز بہت ہوتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہوں گے تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے, تو میرے قبیلے نے مجھے دیا, ہاں میں خود آیا ہوں. اور وہ بلیک میلنگ بھی ہوتا ہے. اور پھر بلوچ اور پختون کا بھی بہت ایک بڑا بیلنس ہمیں بلوچستان والوں کو رکھنا. مکران والوں کو مکرانی زیادہ ابھی تک کہا جاتا ہے بلوچ. ایگزیکٹلی ہاں. تو یہ چیزیں آپ اگر دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بیلنس کرنے پڑتے ہیں. ایک نیکسٹ طرف اور چلے جاؤں, پھر 2 بہت اہم ایشو بلوچستان کو درپیش رہے ہیں ماضی میں. ایک تو وہاں کی جسے آپ ملیٹنسی کہہ لیں, مزاحمتی تحریک کہہ لیں, کچھ باہر سے بھی اس کا بڑا انفلوئنس تھا جسے ناراض بلوچ کہتے تھے. خاص طور پر مکران کا ایریا بڑا ڈسٹرب رہا, آپ کو حملے بھی ہوتے رہے کہ نیگوسیشن ان سے کیے جائیں, انہیں واپس لایا جائے. وہ 12 جولائی کے الیکشن میں تو اتنا نظر نہیں آیا. اور پھر لاپتہ افراد, وہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ جی بھلے وہ جینون بڑی تعداد ہوگی, لیکن کچھ کہتے ہیں ایک سلوگن بن گیا, ایکسپلائٹ کر لیا. اس میں جو ہمارے جو نیبرز ہیں, پڑوسی ملک ہیں یا جو ہمارے روایتی دشمن ہیں,
ان کا بھی بڑا کردار ہے کہ ایک پاکستان پر یہ لاپتہ افراد کا رکھا جائے. تو یہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹاؤن نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. چلیں یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور جو یہ مستقبل کے حوالے سے ہماری وفاقی وزیر عبیدہ جلال بتا رہی تھیں اور اب وفاق پہ بیٹھی ہیں, بڑی اہم وزارتوں میں رہی ہیں, بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہیں, لیکن 2 ایشو ہمیشہ بلوچستان کو ہانٹ کرتے رہے اور اس میں یہ بھی کہوں گا کچھ جینون تھے اور کچھ اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. پھر اتنا انفلوئنس پہلے نہیں تھا جو ہم نے حالیہ برسوں میں آپ کا, کیونکہ بارڈر بڑا سافٹ ہے افغانستان سے. پھر وہ انڈیا نے بھی اس کو انفلوئنس کیا, کلبھوشن کا بڑا ایکسپوجر ہوا. تو ایک تو یہ کہ اب کیا سمجھتی ہیں یہ جو ایک پارٹی تھی جو BLA اور BRA اور یہ کتنا اثر انداز ہے, اور اثر انداز اس لیے ہوتے تھے کہ وہ جو ینگ یوتھ تھا جب اسے جاب نہیں ملے گا, جب اس کے پاس اننیسیسری جو ہے پرانے مقدمات لے آ کے آپ اس کو ماریں گے پیٹیں گے تو پھر بغاوت پہ آئے گا. پھر بلوچ تو ہے وہ تو آپ کو اپنے بچے کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا, اگر زور سے ڈانٹا تو کہے گا میں جا رہا ہوں پہاڑوں پہ. ایگزیکٹلی. ویسے اٹس اے ویری سیریس ایشو رہا ہے, اور جیسے میں نے کل بھی مینشن کیا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسٹیگیٹ کر لیتی ہے اور یہ سارا موومنٹ پیرالائیو ہو جاتا ہے. لیکن جو حالات ہم نے یہ پچھلے ڈیکیڈ میں دیکھے 10 سالوں میں, وہ ایکچولی ہیز بین دا موسٹ والیٹائل آف آل موومنٹس. میرے خیال میں ایک آئیڈیالوجی تھی, یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس کی بات تھی شروع میں جب یہ سارا شروع ہوا تھا آفٹر دی ایکسیشن آف بلوچستان ٹو پاکستان. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ دیر از بین اے سبسائڈنگ آف دی ہول ایشو, اور وہ اس لیے کہ گورنمنٹ چاہے وہ زیادہ تر بلیم آرمی پہ چلا جاتا ہے, بٹ دیر از بین اے چینج ان دی وے آف مائنڈ سیٹ آف دی آرمی. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے نئی جو آئی ہے, ان دا سینس کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریزالو ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اگر اس طرح کے انوالوڈ ہیں لوگ, ہم چاہتے ہیں جیسے میں نے مینشن کیا کہ ہم کہتے ہیں وہ دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. اور یہ لا جو ہے نا, لیجسلیشن جو ہے وہ یہ صوبائی حکومت کی بات ہے, اس کو کرنی ہوگی. جو میں سمجھتی ہوں آفٹر 18th امینڈمنٹ کہ اگر ہم سیریس ہیں, اینڈ دس گورنمنٹ اینڈ الحمدللہ جام صاحب کا گورنمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اٹانومی جیسے جو خود مختاری ہم مانگتے تھے وہ آ گئی, ہیلتھ آ گئی, ہر چیز اس میں, انڈسٹریز بھی اس میں, سب کچھ ایکسیپٹ فار فارن پالیسی, ایکسیپٹ فار آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دی فائنانس کا سارا حساب کتاب اپنے بھی صوبائی حکومتیں ہیں اینڈ دے آر سپوز ٹو ملتے تو تھے. لوگ تو کہتے ہیں چلیں 18ویں ترمیم کے ذریعے بھی ملے, اور میں نے پاس کے بھی جب فیڈرل منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے, کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں کہتے ہیں. اس وقت کے چیف منسٹر رئیسانی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے آپ کے جو 20-20 کروڑ روپیہ آپ کے MPs کو دیا 80, ان سے حساب مانگے, آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں یہی کہتی ہوں, اس لیے میں کہتی ہوں پہلے ہم بلوچستان والے اپنا احتساب کریں, ٹھیک ہے نا. اور کل بھی جو ڈسکشن تھا اس کا میں یہ کہتی ہوں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ جب NFC ایوارڈ بھی ہیوج اماؤنٹس گئے, اگر ہر ایک رئیسانی کے دور میں ہر ایک MPA کو ڈیولپمنٹ فنڈ 26 کروڑ ملیں اور آن گراؤنڈ آپ کو کچھ نہ نظر آئے تو کس کا فالٹ ہے اس میں؟ گریوینس لوگوں کی جینوئن ہے, جیسے آپ نے کہا روٹ کاز آف دس انسرجنسی ایکسپلائٹیشنز آف مائنڈز, اور غریب سے غریب تر کو لے کے بڑے لیڈرز باہر بیٹھے رہے, غریب سے غریب تر کے جو بچہ ہیں دیکھیں جاب اپارچونیٹیز نہیں, ٹھیک ہے نا, اسی لیے وہ وہاں جاتے تھے, وہ جاتے تھے, ان کو ایک انکم مل رہی ہے, ہاں نا, 10,000 5,000 15,000 ایک موٹر سائیکل, ایک ویپن. ان کے لیے ینگ ایج گروپ 14 سے لے کے 22 ایج کے بچوں کے لیے ماؤنٹنز پر ایک ایڈونچر ہو گیا, ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ 2 مہینے میں آپ آزاد ہوں گے.
15 مہینے بعد آپ نے آزاد ہونا ہے اور یہ سارے مسئلے اچھے ہو جائیں گے. سو یو سی ایکسپلائٹیشن, ایکسٹرنل انفلوئنس, جو لیڈرز ہیں, جو کمانڈرز ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یو نو دیز آر بیسک کویسچنز. ہاؤ افیکٹو, مثلا پہلے اس لیے بات ان کی سنی جاتی تھی کہ وہاں محرومیاں بھی تھیں, لوگ لاپتہ بھی ہو رہے تھے, لیکن اب, اور اسی لیے آپ کہتے تھے کہ نیگوشیشن کریں. یہ خانے پنڈی آپ پارا کا بھی پریشر تھا کہ نہیں جی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ڈائیلاگ کریں. اب آپ سمجھتی ہیں کہ باہر بیٹھنے والوں سے پولیٹیکل لیڈرشپ سے وہ مطلب جو باہر کے تھے کمانڈرز جو بیٹھے رہے, ان کو کانفیڈنس نہیں تھا ان دی نیشنلسٹ گورنمنٹس, ٹھیک ہے نا, جو سی ایمز آئے, جو دوسرے تیسرے پاس کی مثالیں دیتے تھے کہ نواب نوروز خان کے ساتھ یہ کیا اور اس کے ساتھ یہ کیا اور اس کے. لیکن ہم کہتے ہیں لیٹس موو فارورڈ ناؤ, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, ہم بھی ان چیزوں پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلطیاں بہت ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اس میں یو کی ناٹ سے کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے تھی. ایون دا پیپل آف بلوچستان نے بہت سی غلطیاں کی وین دے کم ان پاور اینڈ اتھارٹی. انہوں نے جس طرح اپنے لوگوں کو کیٹر کرنا تھا وہ نہیں ہوا. سو اب جو حکومت ہے, ایک لیجسلیشن انشاءاللہ دے آر ورکنگ آن اٹ, کہ اس طرح کے اگر لوگ پکڑے بھی گئے تو ان کو ایک جسٹس سسٹم کے تھرو لایا جائے, اور ان کے کیسز جو ہیں ثابت ہوا ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوا تو اسی حساب سے. سیکنڈلی جاب اپارچونیٹیز, بیسک ابھی انفراسٹرکچر, پانی کے ایشوز ہیں, بیسک الیکٹریسٹی بجلی کے ایشوز ہیں. تو دس گورنمنٹ ہیز اے نیو کمٹمنٹ ٹو دی پیپل, چاہے بلوچستان کہیں یا فیڈرل گورنمنٹ آپ بات کریں یا عمران خان کا اپنا, کہ دل اور دماغ ان سب کا از ود دی پور آف دس نیشن. تو انشاءاللہ ٹائم لگے گا, بٹ میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان another year's time we'll be free of all. زبیدہ بی بی سے گفتگو کریں تو اس کو بہت پھیلا سکتے ہیں, بٹ جس میں کنکلوڈ کروں گا, اور بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے لاپتہ افراد کا, جو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈیولپمنٹ اپنی جگہ اور ان کی حکومت باپ کی کس طرح چل رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ, تحریک انصاف جو انیشیٹو لے رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ, لیکن ابھی تک ڈومینیٹ کر رہا ہے لاپتہ افراد. اور جب ہم ان کی جو مسنگ پرسن کی جو لیڈرشپ سے ملتے تھے, وہ بلکہ ایک دن مجھے اچھی طرح یاد ہے, کوئی سال 2 سال پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں, تو انہوں نے رجسٹر نکالا اور کہا جی کل جو آدمی لاپتہ ہوا ہے اس کے بعد وہ 14,444 ہو گئے. خیر آرگو ود دیم کہ 14,000 اگر کسی صوبے میں جس کی آبادی اتنی کم ہے, جس طرح ہمارے زمانے میں ایم کیو والے کہتے تھے جناب 15,000 لوگ مار دیے گئے, میں نے کہا اگر 15,000 لوگ کسی شہر میں مار دیا ہے وہ تو قبرستان ہو جائے گا. تو کہا چلیں وہ 14,000 ہوا. پھر آسما جہانگیر کا کمیشن آیا, پھر جیسے جاوید اقبال کا کمیشن آیا, پھر کوئی تقریباً 868,000 کے قریب آئے. لاسٹ ٹائم آئی ٹاک وتھ چیف منسٹر, اس سلسلے میں شاید انہوں نے ایک شارٹ لسٹ بتائی, کچھ لوگ اپنے گھرے بھی پہنچے. تو لاپتہ افراد کا بہرحال ایشو تو تھا نا, غائب ہو جاتے تھے, اور ابو دی لا, اور کسی بھی ریاست جو ہے وہ تو کہتے ہیں ماں کی طرح ہوتی ہے, بچوں کو اٹھا لے چاہے کسی کا بھی ہو, اور اس میں کچھ بہت سارے مجھے پتہ ہے کہ عوامل ہیں. اس بارے میں آپ کس حد تک آپ کو آگاہ رکھا جاتا ہے, کس حد تک آپ اس پہ سیریس ہیں؟ دیکھیں میں اپنے ہی گاؤں کی اگر بات کروں, مند, اور اسی طرح میں کیچ ڈسٹرکٹ کی بات کروں, ہم رہتے وہیں ہیں, مطلب بڑے ہوئے ہیں انہیں, اور ابھی پولیٹیکل حساب سے تو اور بھی ہمارا ایک ذمہ داری آ گیا ہے وین آئی کم ان ٹو دس فیلڈ. اور جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں, فار انسٹنس سردار صاحب نے اٹھ کے اسمبلی میں کہا 5,000 مسنگ پیپل. لسٹ انہوں نے, ہاں لسٹ شناختی کارڈ کا نہیں, ایک پلندہ اور نام سارے اور دے دیے انہوں نے اسمبلی میں. اب پھر آپ آتے ہیں مسنگ کیمپس کے, ماما قدیر بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے سی ایم صاحب اس دفعہ ملے ہیں, تو انہوں نے میرے خیال میں 400 کچھ لوگوں کا نام دیا, ود آل ڈاکیومنٹڈ 400 کچھ لوگوں کا. اسی طرح میں مند کی بات کرتی ہوں, پورے کیچ ڈسٹرکٹ کا جب میں نے لسٹ مانگا تو 56
پورے ڈسٹرکٹ کیچ کے جو مسنگ پرسنس تھے. اس میں سے ان دیز پاسٹ 5 months اینڈ پرائر ٹو دیٹ, کیونکہ ہمارا بہت ایک انٹریکشن اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. ہم کوئٹہ میں نہیں بیٹھے ہوتے, ٹھیک ہے نا, نہ اسلام آباد کے ٹھنڈے ہواؤں کی مری اور برف باری میں بیٹھے نہیں ہوتے. مائی فیملی از ایکچولی بیسڈ ان مندھ, اور سارا کیچ کا جتنا بھی ہے, یا گوادر اس زمانے میں میرا کانسٹیٹوئنسی ہوتا تھا, تو گوادر سے بھی لوگ سارے, ایک گھر ہے جو دروازہ کھلا ہے 24 گھنٹے, اور وہاں لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ 56 نمبرز آئے, بٹ پرائر ٹو دیٹ 1 سال سے سلولی گریجولی لوگ آتے رہے. گئے تھے یہ چلے گئے تھے, اس میں بھی 2 ٹائپ لوگ, 2-3 ٹائپ کے 3 فیکٹرز ہیں. طالبان والا کچھ, ہاں ایگزیکٹلی, طالبان اب دوسری طرف ہے ناردرن ایریا میں, نارتھ آف بلوچستان میں, پختون علاقوں میں. ہمارے اس طرف یہی سارا سلسلہ, آوران, پارٹ آف مکران اینڈ آل دیٹ. تو ان میں سے آلریڈی مطلب کچھ 1 ہفتے میں واپس آ گئے, کچھ 2 ہفتے بعد آ گئے, کچھ ایسے بھی ہیں جو 4 سال اور 5 سال کے بعد بھی آ رہے ہیں. یو سی وین دے آر پک کیا گیا تھا, بسوں سے اتار دیا گیا تھا, کراچی سے آتے ہوئے پک کیا تھا علاقے میں. بٹ یو سی وائی آر دے بینگ پکڈ اپ, یہ بھی سوال کوئی کہہ رہے ہیں نا. جب آپ فورسز کے ساتھ, آرمڈ فورسز کے ساتھ, FCC کے ساتھ کاؤنٹر کرتے ہیں, کلیش کرتے ہیں, تو کوئی کیمپ تو ہے ان پہاڑوں میں نا, تو ظاہر ہے وہ کلیم بھی کرتے ہیں ہم نے پٹریاں اکھاڑی اور ہم نے مارا, اسی دن کلیم کرتے ہیں. تو یہ ایک کاؤنٹر, اور ظاہر ہے وہ پک کریں گے ان کو. ہاں, جب آپ اسٹیٹ اور آپ کے پروٹیکٹرز کے ساتھ آپ نے ایک اینٹی اسٹیٹ سلوگن اٹھا کے اور آپ شہید کر رہے ہیں لوگوں کو, تو ظاہر ہے ریاکشن تو ہوگا نا, یو ول بی پکڈ اپ. اور صحیح لوگوں کو پک کیا گیا, اچھا, اف یو آسک می. ہاں, اس میں ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کی نام کی وجہ سے سارٹ آف وہ اٹھائے گئے, اور جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا, وہ آ گئے گھر. ایسے بھی لوگ ہیں, جیسے میں نے کہا 5 سال بعد جو بھی ان کا تھا مائنڈ کا یا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا واٹ ایور, اس کے بعد یہ لوگ آ رہے ہیں. ابھی بھی 55 سے تقریباً میں کہوں گی 30 سے زیادہ لوگ, مے بی 40 سے زیادہ لوگ گھروں میں پہنچ گئے. تو آپ کے خیال میں وہ کانفیڈنس یہ گورنمنٹ بحال کر رہی ہے کہ وہ کانفیڈنس بہت, ہاں بہت بلڈ ہو رہی ہے. لوگ, میں کہتی ہوں اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ ضرور آئیں اینڈ گو ٹو دا پیپل, ڈونٹ لسن ٹو دا لیڈرس جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے, جو اپنا تھوڑا سا اسٹیچر کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہم بلوچستان کے لیے کر رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو کل بھی میں نے کہا کہ ایک بھائی ادھر بیٹھا ہوتا ہے, ایک باہر بیٹھا ہوتا ہے, ایک بھائی پھر پہاڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. اس ہپوکریسی کو بھی بلوچستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں آپ. اچھا, ایک لاسٹ بڑا کویسچن ہے جو ہمیشہ سے مجھے یاد ہے, بھٹو صاحب جو ہے جب انہوں نے سرداری سسٹم ختم کیا تو وہ گورنر ہاؤس میں نواب اکبر خان کے پاس آئے کہ میں ابھی سرداری سسٹم ختم کر کے آیا ہوں. نواب صاحب نے اپنے پاس کھڑے ہوئے بلوچ کو بلایا اور ایک انگاروں میں بھری ہوئی راکھ اس کے ہاتھ پہ رکھی, وہ یوں رکھا رہا اور اس کے جلنے کی بو آ گئی. تو نواب صاحب نے کہا بھٹو صاحب دس از سرداری سسٹم, جب تک میں نہیں کہوں گا اس کا ہاتھ جل جائے گا, نہیں اٹھائے گا. تو میں یہ ابھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا یہ سرداری سسٹم اتنا ختم ہوا کہ مکران میں جو ہے وہ مینگل جیت جائے, مینگل کے علاقے میں بگٹی جی جائے, بگٹی کے لیے آپ کا ابھی تک ٹرائبلزم نیشنلزم میں بھی شاید ہے مکران کو چھوڑ کے نا. You see the difference between Makran and tribal areas کہ مکران کے لوگ equal opportunity of education ہے, اور جب تک تعلیم کو ہم عام نہیں کریں گے جو سردار علاقوں میں نہیں پہنچتی, اور اگر پہنچا بھی ہے وہ کوئی NGO چلا گیا ہے, وہ زبردستی کوئی گورنمنٹ نے آ کے ادھر سکولز اور کالج کھولے ہیں, بٹ ناٹ بیکاز آف دا سردارز دیم سیلوز وانٹنگ ٹو. وہ ان سے کمپرومائز کر لیتی ہے نا سرکار, یہ یہ بات میں کرتی رہتی ہوں کہ ہم بار بار جب ان کو اپیز کرتے رہتے ہیں
کام بھی یہی بگاڑتے ہیں اور اپیزمنٹ بھی ان کی ہوتی ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو سائڈ پہ لگایا جب جاتا ہے. آئی ڈونٹ مین مائی سیلف پرسنلی, بٹ دا مکرانی پیپل اور دا پیپل, دیکھیں چاغی نوشکی آپ کا ہیوج ایریا ہے, اس میں یہ حالات نہیں ہیں. بولان ہیوج, اس میں یہ حالات نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو آپ لے کے تھوڑا سا سپورٹ کریں اینڈ اسپریڈ آؤٹ ایڈوکیشن. جب تک ایڈوکیشن نہیں آئے گا سردار اسی طرح ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے اپنے لوگوں کو. اور جب مکران کو انہوں نے دیکھا تھوڑا سا آگے جا رہا ہے, پروگریسو اس لیول پہ آ رہا ہے جو کہ ایٹ پار ود ادر پروونسز, ادھر بھی انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا دیے. زبیدہ بیوی سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اتنے ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں, کافی یہ ڈیپ دیکھتی ہیں. تھوڑا میں بھی بلوچستان میں ادھر ادھر پھرا رہا ہوں, اور کوشش میں نے کی کہ جو سینسٹیو ایشو ہیں اس پر گفتگو کی جائے. لیکن یقیناً بلوچستان جتنا بڑا ایشو ہے, جتنی اس کی محرومیاں یا اس کے مسائل ہیں, اس پر ایک گفتگو میں تو ممکن نہیں. لیکن خواہش میری یہ ہے, جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا, کہ ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ جس خوشگوار ماحول میں اور فیڈرل منسٹر زبیدہ جلال گفتگو کر رہے ہیں, بلوچستان میں ایسا ہی ماحول ہو جس طرح کے اس وقت آپ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے. تھینک یو زبیدہ جلال صاحبہ, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینک فل.